بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے متعلق، مستقبل کے حالات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح بیان کیے، ان میں سے بعض باتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں پوری ہوئیں، بعض حالات صحابہ کے دور کے اندر پورے ہوئے، بعض واقعات صحابہ کے بعد، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو آج ہم اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہ بالکل پوری ہو رہی ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری آنے والی نسلیں وہ دیکھیں گی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بات آج پوری ہو رہی ہے۔ ان میں سے کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں گزشتہ جمعات میں۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی احادیث پڑھتے ہیں، جن میں مزید اس طرح کی باتیں ہمارے علم میں آتی ہیں جو اپنے وقت کے اوپر پوری ہوئیں اور ہو رہی ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی انسان آنے والے حالات کے حوالے سے اس قدر 100% یقین کے ساتھ بات نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ بتایا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانے جو ہیں وہ ایک طرح کے ہیں۔ یہ ماضی، حال اور مستقبل یہ انسانوں کے لحاظ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے موجود ہے۔ وہ ہمارے لیے جو چیز پردہ خفا میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سامنے ہے۔ جو چیز آنے والی ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو باتیں بیان کیں وہ حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آنے والے لوگ بھی دیکھیں گے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بنیادی طور پر 9 پیشین گوئیاں، 9 احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں پچھلے جمعات کے اندر۔ اس کے ضمن کے اندر کئی باتیں جو ہیں، ایک حدیث کے اندر ایک سے زائد باتیں بھی ہیں، تو اس کے ضمن میں کئی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو 10ویں دلیل جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث اور فرمان ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین ید الساعۃ لایامن، قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے، ایسا وقت آئے گا کہ ان دنوں کے اندر اس زمانے میں جہالت جو ہے وہ عام ہو جائے گی، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، اور علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْحَرْجُ، اور حرج جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ حرج کی تفسیر پیچھے گزر چکی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ قتل، قیامت کے قریب قتل بہت زیادہ ہوں گے۔ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں پہلے زمانے کے بنسبت قتل جو ہیں وہ ہمارے دور میں زیادہ ہو رہے ہیں، اور آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ قتل و غارت دیکھیں گے۔ ماضی کے لوگوں نے اتنی قتل و غارت نہیں دیکھی جتنی اس جدید دور کے لوگوں نے دیکھ لی ہے۔ ایک ایٹم بم گرا، 2 گرے، اور کتنی تباہی جو ہے وہ دنیا کے اندر آئی۔ بہرحال جنگ عظیم اول ہو یا دوم ہو، شاید پوری طریقے انسانیت کے اندر اتنے انسان نہ مرے ہوں جتنے ان 2 جنگوں کے اندر مر گئے۔
اور دور حاضر کے اندر بھی حالات کوئی ان سے مختلف نہیں ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، جدید دور کے اندر مزید ترقی کر رہے ہیں، ویسے ویسے موت کے کنارے پر ساری دنیا جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہو چکی۔ اس حدیث کے اندر ایک بات یہ بیان ہوئی ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے، ایسا وقت آئے گا کہ جہالت عام ہو جائے گی اور علم جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی کہ علم جو ہے وہ لوگوں کے سینوں سے کھینچا نہیں جائے گا، علم جو ہے وہ ختم ہوگا بقبض العلماء۔ علماء جو ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ اٹھاتا جائے گا، علماء ختم ہوتے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا رہبر اور رہنما بنائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی وہ گمراہ کریں گے۔ کرونا جب آیا تو کسی انسان کو خواب آئی، اہل علم کے اندر وہ خواب ڈسکس ہوئی، آسمان سے بارش ہوئی ہے، اس بارش کی وجہ سے پانی جو ہے وہ سرخ ہو گیا، اور پانی سرخ ہونے کی وجہ سے جو اس کے اندر مچھلیاں ہیں نا وہ مر گئی ہیں۔ یہ اہل علم کسی کو خواب آئی اور یہ خواب ڈسکس ہوئی۔ ایک عالم دین ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں، پاکستان میں پڑھ کر وہاں پر گئے، پھر وہاں سے فارغ ہو کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کی تعبیر کا بڑا ملکہ دیا ہے۔ میں بھی غائبانہ طور پر ان کو جانتا ہوں، کبھی ملاقات تو ان سے نہیں ہوئی، لیکن رسالے کے اندر ان کی تعبیریں آتی ہیں تو وہ میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، بڑی اچھی تعبیر کرتے ہیں وہ۔ ابن یوسف المعبر، انہوں نے یہ تعبیر کی کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ اس کرونا کے دنوں میں اہل علم جو ہے نا وہ کثرت کے ساتھ فوت ہوں گے، بڑے بڑے علماء جو ہیں نا وہ فوت ہوں گے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور بڑے بڑے علماء کا جنازہ پڑھا تو پھر ہمیں یقین آیا کہ اس بندے کی تعبیر جو ہے وہ بالکل درست تھی۔ آپ ان کرونا کے دنوں میں دیکھ لیں، ہر مسلک کے بڑے بڑے علماء جو ہے نا وہ فوت ہوئے ہیں، ہر مسلک کے، شیعہ کے بھی ہوئے ہیں، بریلوی علماء بھی ہوئے، دیوبندی علماء بھی ہوئے، اہل حدیث علماء بھی ہوئے، اور بڑے چوٹی کے جو علماء سمجھے جاتے تھے اپنے حلقے میں وہ فوت ہوئے۔ اور پھر جو ماحول ہمارا بن چکا ہے، کوئی عالم دین آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی آگے آ رہا ہے، نمایاں ہو رہا ہے، تو خاص کر کے اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی کئی علماء کے ساتھ ایسے ہوا ہے، ابھی وہ اپنی اٹھان میں ہے اور اس کو ختم کر دیا گیا۔ علماء جو ہیں یہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے، علم یوں اٹھ جائے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ علماء کے قبض ہونے سے قبض ہوگا۔ جب بڑے بڑے علماء، جید علماء ہر مسلک کے فوت ہو جائیں گے تو پھر لوگ کس سے رہنمائی لیں گے؟ پھر وہ جدید قسم کے جو سکالر اٹھ رہے ہیں نا، سکول اور کالج والے، جو کبھی مدرسے کا جنہوں نے منہ بھی نہیں دیکھا اور جن کو عربی زبان نہیں آتی، قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، وہ دیگر علماء کے تراجم پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا مار کا سر کر لیا ہے۔ انجینئرنگ کرنے والے لوگ اور اسی طرح دنیاوی علوم حاصل کرنے والے لوگ
ان کو لوگ اپنا رہبر اور رہنما جو ہے وہ تسلیم کریں گے، ان سے فتویٰ پوچھیں گے، ان سے مسئلہ پوچھیں گے، ان کو قرآن و حدیث کے اندر رسوخ ہوگا نہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بلکہ ہمارے معاشرے میں اس قدر جو ہے وہ پستی آ چکی ہے اس حوالے سے، آپ حیران ہوں گے کہ جو گانے بجانے والے لوگ ہیں، ناچنے والے لوگ ہیں، وہ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ ٹی وی کے اوپر لا کر جو ہے ان سے مسئلے پوچھے جا رہے ہیں، اور وہ اینکر بنے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے جی یہ تو بڑا اسکالر بن چکا ہے، یہ ناچنے والا تھا، یہ گانے والی تھی، اور یہ اس طرح تھا۔ ان لوگوں کو انہوں نے مذہبی رہنما اور رہبر جو ہے وہ تسلیم کر لیا، اور جو علماء زندہ ہیں ان کے بارے میں لوگوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں پھیلا کر عوام کو علماء سے متنفر کرنے کی کوشش کی ہے۔ مولوی تو ایسے ہی ہوتے، مولویوں دے کول نہیں جانا۔ بس یہ گمراہ بندے کی نشانی ہے کہ وہ سب سے پہلے عوام کو علماء سے دور کرے گا، جب علماء سے دور کر لیا پھر جیسے مرضی ان کو ہانک کر لے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قادیانیوں کے پاس آپ چلے جائیں، ان کا سب سے پہلا جو ہتھیار یہ ہوتا ہے مولوی یہ کرتے ہیں، مولوی وہ کرتے ہیں، تم نے مولویوں کے پاس نہیں گیا، مولوی تو ایسے۔ منکرین حدیث کے پاس چلے جائیں، وہ بھی سارا زور ان کا یہی ہوتا ہے عوام مولویوں کے سے بھاگ جائے۔ جیلم والے بندے کے پاس چلے جائیں، اس کا بھی سارا زور یہی ہوتا ہے کہ مولوی جو ہے نا یہ سارے دو نمبر ہیں، یہ ہے وہ ہے، مولویوں سے بھاگ جائیں، ان سے بچ جائیں، ان سے بچ جائیں۔ اچھا جی، ہم سے لوگ بچ کر پھر کدھر جائیں گے؟ پھر یا تو پھر وہ منکرین حدیث کے پاس جائیں گے، یا پھر وہ پلمبر صاحب کے پاس جائیں گے، یا پھر وہ قادیانیوں کے پاس جائیں گے، پھر اسی طرح گمراہ ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورا ہو رہا ہے۔ علم جو ہے وہ اہل علم کے اٹھائے جانے سے ختم ہو رہا ہے، اور جہالت جو ہے وہ عام ہو رہی ہے۔ لوگ جہالت کو علم سمجھ رہے ہیں۔ حکومت نے بڑی سختی کی ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ گلی محلے کے اندر ڈسپینسری ہوتی تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک عام سا بندہ جس نے تجربہ حاصل کیا وہ ڈاکٹر بن کر بیٹھ جاتا تھا اور اس سے دوائی لے لیتا تھا۔ لیکن حکومت نے بڑی سختی کی ہے کہ کوئی بھی آدمی جس نے کورس پورا نہیں کیا وہ اس وقت تک دوائی نہیں دے سکتا۔ کئی ڈسپینسریاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، بند ہو گئیں، اور جو چلا رہے ہیں وہاں پر باقاعدہ انہوں نے کسی بھی طریقے سے کسی نہ کسی MBBS ڈاکٹر کا جو ہے وہ بندوبست کیا، اس کا نام ہی لکھا ہوا ہے، بس وہ لوگوں کو اندر جو مرضی بیٹھا ہو وہ الگ بات ہے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے وہ اتنی شرطیں لگا رہے ہیں کہ فن کا جو ماہر آدمی ہے جس کے پاس باقاعدہ ڈگری ہے اس کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ دین کا معاملہ اتنا یتیم ہے کہ جو مرضی جس کو منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے اور آ کر جو فتوے دینے شروع کر دیتا ہے، ناچ کر اور گا کر وہ آتا ہے اور آ کر ٹی وی پر جو فتوے دینے شروع کر دیتا ہے، مسئلے مسائل بتانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ بس مجھے ہی سب سے زیادہ علم آتا ہے، میں ایک اسکالر بن چکا ہوں۔ اور جہالت کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا ہو رہا ہے۔ جہالت عام ہو رہی ہے اور علم جو ہے وہ اٹھ رہا ہے، اور جو آنے والے حالات ہیں وہ اس سے بھی برے ہوں گے، اس سے بھی برے ہوں گے، کیونکہ مزید جو علماء ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس طرح کے جدید سکالروں کو لوگ جو ہیں وہ سمجھیں گے جی بہت بڑا عالم دین ہے یہ۔ 11 نمبر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو کچھ لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم ہے، بڑا ظلم کر رہا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وقت گزارا انہوں نے، تو انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی۔ تو حجاج کے زمانے میں یہ موجود تھے، حجاج نے واقعی بڑا ظلم کیا لوگوں کے اوپر، تو ان کے پاس آ کر لوگ شکایت لگانے لگے، تو انہوں نے کہا اصبروا، صبر کرو، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ، کیونکہ ہر آنے والا زمانہ جو ہے وہ پہلے سے برا ہوگا، صبر کرو۔ حتیٰ تلقوا ربکم، حتیٰ کہ تم فوت ہو، جو اللہ تعالیٰ سے تمہاری ملاقات ہو، جو تم نے صبر سے ہی کام لینا ہے، ہر آنے والا زمانہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ برا ہوگا۔ کہتے ہیں سمعتہ من نبیکم، میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ ہر آنے والا زمانہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ برا ہوگا۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیتے ہیں، بچپن سے لے کر اب جوانی، بڑھاپے کی دہلیز پر، اور جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان کو دیکھ لیں، کسی سے بھی پوچھ کر دیکھ لیں، ہم ہر آنے والے زمانے کو پہلے سے برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پہلا زمانہ ہی بڑا اچھا تھا، پہلا زمانہ بڑا اچھا تھا، اس وقت شرم و حیا ہوتی تھی، یہ ہوتی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو۔ جو بھی نیا حکمران آتا ہے، پہلے والا بڑا اچھا تھا جی، پہلے والا بڑا اچھا تھا۔ بلکہ کئی لوگوں سے تو میں نے یہ بھی جملے سنے ہیں، انگریزوں کا زمانہ بڑا اچھا تھا، پاکستان بن گیا، یہاں پر جو حالات ہیں تو کہتے ہیں انگریزوں کا زمانہ بڑا اچھا تھا۔ ہر آنے والے زمانہ جو ہے وہ پہلے زمانے سے برا ہوگا۔ یہ خود ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر کئی دفعہ کئی لوگوں سے یہ جملہ سن چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہمارے بعد والے لوگ جو ہیں وہ اس زمانے کو بڑا اچھا کہیں۔ 12 نمبر حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پچھلی جو حدیث سنائی میں نے وہ بھی صحیح بخاری کیا، اور جو اس سے پیچھے سنائی ہے وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تینوں صحیح بخاری کی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ جو تیسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان جو ہے وہ کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ کہے گا کاش میں اس کی جگہ پر لیٹا ہوتا، میں مر چکا ہوتا، یہاں میں آج زندہ نہ ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشین گوئی کی، اور کئی لوگ جو ہیں یہ جملہ جو ہے وہ کہتے ہیں، قبرستان کے پاس سے گزرے، پریشانیاں اتنی ہیں، وہ پریشانی کی وجہ سے کہتے ہیں کاش میں یہاں پر ہوتا، میں دنیا میں نہ ہوتا، میں یہاں پر ہوتا، میں اس کی جگہ پر ہوتا، اس قبر کے اندر میں لیٹا ہوتا۔ یہ حدیث بھی ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ہوئی، حرف و حرف کئی لوگوں نے اس چیز کا اظہار کیا۔ 13 نمبر حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْأَعَاجِمِ حُبُّ الدُّنْيَا۔ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے دل جو ہے نا وہ اجمیوں والے دل ہوں گے، ان کے دل اجمیوں کی طرح کے ہو جائیں گے، دنیا کی محبت ان کے اوپر غالب ہوگی۔ سنتہم سنت الاعراب، بدویوں کے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے۔ کیا کریں گے؟ ما اتاہم من رزق جعلوہ فی الحیوان، ان کے پاس جو مال و دولت آئے گا، رزق آئے گا تو وہ جانوروں پر خرچ کر دیں گے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو مال و دولت آئے گا اس کو دنیاوی معاملات کے اندر خرچ کریں گے۔ حیوان، حیات، زندگی کے معاملات، دنیا کے معاملات کے اندر خرچ کریں گے، آخرت کی پرواہ نہیں ہوگی۔ پہلا جو جملہ ہے
کہ ان کے دل اجمیوں کے دل کی طرح ہوں گے، دنیا کی محبت ان کے اوپر غالب ہوگی، اخلاق سے وہ خالی ہوں گے، ریاکاری ان کے اندر ہوگی۔ یہ جملہ ہم اپنے حالات کے اوپر فٹ کر کے دیکھیں، دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب آ چکی ہے۔ طریقہ کار بدویوں والا، جانوروں کو انسانوں سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ جانور کسی جگہ پر پھنس گیا ہے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس کو آزاد کروایا جا رہا ہے، اس کو چھڑایا جا رہا ہے، اور لاکھوں مسلمان قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ جانور کے اوپر بڑی توجہ ہے اور انسانوں کو ذرا توجہ نہیں دی جا رہی۔ ہیومن رائٹس نعرہ لگاتے ہیں بس، انسانی حقوق۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اگر وہ انسان سمجھ رہے ہوتے تو وہ کبھی بھی ظلم نہ ہونے دیتے۔ یہ مسلمانوں کو صرف غلط فہمیاں کہ شاید وہ لوگ ہمیں انسان سمجھتے ہیں۔ ہیومن رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس۔ وہ ہم سے زیادہ اہمیت جانوروں کو دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ہوں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر تو ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، مسلمانوں کے خلاف وہ سارے اکٹھے ہیں۔ مسلمانوں کو صرف انہوں نے جدا جدا کیا، اور ہم اتنے کمزور ایمان والے ہیں کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم جدا جدا ہیں۔ ہمیں بھی ان کے مقابلے میں ایک ہونا چاہیے، پھر پتہ چلے گا ہیومن رائٹس کیا ہے۔ اگلا جو جملہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک جملہ ہے۔ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، شاید ان میں سے بھی کئی لوگ اس حدیث، اس جملے کے تحت آتے ہوں۔ باقی لوگوں کو چھوڑ دیں، ٹی وی پر جو باتیں آ رہی ہیں، جو ہمارے اوپر والا جو طبقہ جو باتیں کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے، میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگلا جو جملہ ہے حدیث مبارکہ کا، شاید ہم میں سے بھی کوئی بندہ ہو جو اس کے تحت آ رہا ہو۔ جملہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ زمانہ ایسا ہوگا، یرون الجہاد ضررا والزکاۃ مغرما، جہاد کو وہ نقصان والی چیز سمجھیں گے اور زکوٰۃ دینے کو وہ چٹی سمجھیں گے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ جہاد سے نفرت کرتے ہیں، دہشت گردی کا لیبل ایسا لگا دیا گیا ہے کہ مسلمان خود مجاہدین کو دہشت گرد کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جہاد نے نقصان کیا۔ اب حماس نے حملہ کیا، مسلمان لوگوں نے، سکالروں نے، کئی لوگوں نے، انہوں نے غلطی کی ہے، یہ سارا نقصان حماس کی وجہ سے ہو۔ کیوں جی؟ آپ نے بھی سنا ہے نا یہ جملہ، میں نے بھی سنا ہے، پڑھا بھی ہے میں نے۔ جہاد کو نقصان سمجھیں گے اور زکوٰۃ دینے کو وہ تاوان سمجھیں گے، چٹی سمجھیں گے۔ یہ کیا ہے جی؟ اسلام کے اندر زکوٰۃ کا نظام ہے جی۔ تو کیا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہم دیکھ نہیں رہے کہ پورا ہو رہا ہے؟ جہاد جو کہ اسلام کی کوہان تھی، مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد کیا جاتا تھا، آج مسلمان جہاد کو نقصان والی چیز سمجھتے ہیں۔ نقصان جو ہو رہا ہے وہ جہادیوں نے یہ نقصان کر دیا، جہادیوں نے یہ کر دیا۔ ایک حکومت ایسی گزری یہاں پر کہ انہوں نے جہادیوں کو جو ہے وہ پکڑ دکڑ شروع کر دی۔ کیوں؟ وہ وزیر اعظم صاحب نے کہا یار ہم جہاں پر بھی باہر کوئی معاہدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو ان کا سب سے پہلے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ جہادیوں کے اوپر پابندی لگاؤ اور ان کو پکڑو یار، ان کو ختم کرو پہلے۔ ان کے وہ جتنے بھی وہ بنائے ہوئے تھے سٹینڈ وغیرہ، جہاں پر بھی انہوں نے اپنے دفتر میں سب کو توڑ تاڑ دیا۔ خیر اس کے چند دنوں بعد ہی ان کے ساتھ معاملہ ہوگا اور وہ باہر چلے گئے اور پھر بیمار ہو کر جو ہے وہ اب واپس آ گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ وہ جہاد کو، ہمارے معاہدے نہیں جی ہو رہے ان جہادیوں کی وجہ سے، ان کو پکڑنا ہے بس، ان کو ختم کرنا ہے جی۔
اور مجاہدین کو کھڑے لائن لگا دیا ہے. امیر المجاہدین ٹھیک ہے جی آپ اندر ہی رہیں جی, آپ کے لیے بس یہی ہے کہ آپ اندر رہیں, آپ باہر نہ آئیں جی. یہ تو حکومتی لیول پر ہے, ہمارے عوام کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے. غیر مسلموں نے تو جہاد سے نفرت کرنی تھی, ان کو تو تکلیف ہے ہی جہاد سے. ہمارے مسلمان جہاد کو جو ہے وہ تکلیف دہ عمل جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو گئے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, ہمارے اندر لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جہاد سے نقصان ہوا ہے ہمیں. افغانستان کا جہاد جو ضیاء الحق کے دور میں ہو رہا تھا, اس کے بارے میں بھی لوگوں نے کہا جی نقصان ہوا ہے جی ہمیں. کشمیر کے جہاد پر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں جی نقصان ہوا ہے جی ہمیں. حماس والوں نے جو حرکت کر دی ہے جی, اس سے بھی ہمیں جو مسلمانوں کو جو نقصان, ہم بدنام ہو رہے ہیں جی دنیا کے اندر جی, ہمارا جو ہے وہ صاف چہرہ جو ہے لوگوں کے سامنے جانا چاہیے. نہیں جی نہیں, وہ سارے دفاعی پوزیشن کے اندر ہے. نہیں جی نہیں, یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے, یہ مسلمان جو ہے اسلام جو ہے وہ سلم سے نکلا ہے, وہ سلامتی کا مذہب ہے, وہ امن کا درس دیتا ہے. بھئی جہاد بھی امن کے لیے ہی ہوتا ہے, جہاد فتنے کے لیے نہیں ہوتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورا ہو رہا ہے. لوگ جہاد کو نقصان والا عمل سمجھ رہے ہیں. سلسلہ صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا, اور یہ صحیح حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آخری حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی, اس میں جو لفظ آ رہے ہیں کہ جو بھی ان کے پاس مال و دولت آئے گا وہ جانوروں میں خرچ کریں گے, یہ اس کا ایک مفہوم ہے. دوسرا مفہوم میں نے بتایا کہ وہ دنیاوی معاملات کے اندر خرچ کریں گے. تو دوسرے مفہوم کے اعتبار سے بھی ہم اگر دیکھیں اس حدیث کو تو وہ ہمارے دور کے اوپر جو ہے بالکل فٹ آ رہی ہے. آج جتنا بھی ہمارا کمانے کا جو مقصد ہے, زیادہ تر لوگوں کو وہ کیا ہے, میرے پاس گاڑی اچھی ہونی چاہیے, میرے پاس مکان اچھا ہونا چاہیے, میرے آنے والی نسل جو ہے نا اس کے لیے کچھ مال و دولت جمع ہو جائے, ان کو زیادہ کمانے کی ضرورت, ان کے لیے آسانی ہو جائے. کیوں جی ہمارا یہ ذہن نہیں ہے؟ زیادہ تر لوگ مسلمانوں کے اندر بھی جو کمائی کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کا مقصد یہی ہے, دنیا کی زندگی, بہترین آسائشیں ہو جائیں ہمارے پاس. اس لیے میں صبح سے لے کر شام تک وہ گدھے کی طرح جو ہے نا وہ بس محنت پر محنت کر رہا ہوں, تاکہ میرے بچوں کے لیے, میرے گھر والوں کے لیے, میرے لیے, آنے والی نسل کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے. کبھی اس وجہ سے, اس لیے, اس نیت سے کمائی کی ہو کہ میں نے وہ ہمارے محلے میں فلاں یتیم بچی ہے, اس کی شادی میں جو ہے میں نے حصہ ڈالنا ہے, اس کی شادی کروانی ہے, اس وجہ سے کبھی محنت کی ہو. مسجد بن رہی ہے, میں نے اس مسجد کے اندر اس مہینے کی تنخواہ میں نے وہاں پر دینی, اس وجہ سے میں اوور ٹائم لگاؤں, اوور ٹائم جتنا لگے گا میں وہاں پر خرچ کروں گا. کبھی اس نیت سے ہم نے محنت کی ہو؟ شاید ہی کوئی ایسا بندہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اس مفہوم کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو وہ ہمارے اوپر فٹ آ رہا ہے. واقعی یہ وہ زمانہ آ چکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین اپنے وقت کے اوپر پورے ہو رہے ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں تھے, وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے, وہ سچے پیغمبر اور رسول ہیں. یہ دلیل ہے آپ کے سچے ہونے کی.